ہمیں حکم دیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر میں کہ ہمارے جو نیک بنتے ہیں، نیک بندے وہ مسکینوں کو، غریبوں کو اور قیدیوں کو ہماری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے کوئی دن متعین نہیں کیا کہ 11 تاریخ کو ہو، فلانی تاریخ کو، پورے سال آپ جب چاہیں کسی بھی غریب کو کھانا کھلائیں، لوگوں کا خیال کریں، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ یہی صدقہ ہے جو اسلام میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکنیکل قسم کے جو کھانے ہیں، ٹھیک ہے بعض لوگوں کے پاس اس کے دلائل ہوں گے، لیکن ہمارے علم میں وہ دلائل ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو وہ دلائل سمجھ میں نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو ہمارے دین میں سے نہیں تھی تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ ایک روایت میں مردود کا لفظ بھی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو جس طرح صحابہ کرام غرباء اور مساکین کا خیال کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ بھی کر لیا کریں۔ الگ سے کوئی اسپیسیفک نام دے کر اور تاریخیں متعین کر کے اس طرح کے کھانوں کا انتظام نہ کریں، اور کوئی اگر کرتا ہے تو آپ اس میں شرکت نہ کریں، وہ کھانا نہ کھائیں۔ دیکھیں نیاز کو حرام نہیں کہا گیا، جو سورہ بقرہ کی آپ نے آیت کا حوالہ دیا وہاں ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ بھی وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ بھی چیز حرام ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ تو یہاں ماں سے مراد جانور ہے، اور مفسرین نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ وہ جانور جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، کیونکہ یہ آیات اس ذرا تناظر میں دیکھیے، جب یہ آیات نازل ہوئی تھی کون ایسا کر رہا تھا کہ ان چیزوں پہ غیر اللہ کا نام لے رہا تھا؟ کیا صحابہ لے رہے تھے؟ کیا سرکار لیتے تھے؟ آپ یہی کہیں گے کہ نہیں، تو پھر کون تھا بھائی؟ تو یہ اصل میں کفار تھے کہ جو بتوں کے نام پر اپنے جانوروں کو اس طرح ذبح کرتے تھے، لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر، اور چھری پھیر دیتے تھے۔ تو منع فرمایا کہ اس ذبیحہ میں سے مت کھائیں جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ اگر یہاں پہ کوئی کہے کہ نہیں صرف ذبیحہ نہیں بلکہ ماں سے مراد، ماں مانے جو، ہر چیز کو ہم ناجائز کہیں گے جس پہ غیر اللہ کا نام پکار لیا گیا ہو، تو پھر بتائیے اگر کوئی پوچھے یہ پین کس کا ہے اور آپ کہیں اکرم صاحب کا، اس پہ غیر اللہ کا نام لے لیا، یہ حرام۔ کوئی کسی کی بیوی کے بارے میں پوچھے کس کی بیوی ہے، تو معاذ اللہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ کی ہے، یہی کہیں گے جی فلاں صاحب کی، اس پہ غیر اللہ کا نام لے دیا، یہ حرام۔ مسجدوں کے نام غیر اللہ کے ناموں پہ رکھے ہوئے ہیں، یہ غفوری مسجد ہے، یہ فلاں مسجد ہے، یہ آسٹریلیا مسجد ایک جگہ نام پڑا، تو کیا وہ بھی حرام ہو جائیں گے؟ قربانی کے جانور کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ جانور کس کا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا اللہ کا ہے، کہتے ہیں جی یہ سلمان صاحب کی گائے ہے، تو یہ کیا غیر اللہ کا نام لے دیا، حرام ہو جائے گا۔ تو اگر صرف غیر اللہ کا نام کسی پر پکارنے سے چیز حرام ہو جاتی تو سینکڑوں چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ یہی جو مفسرین نے فرمایا، جو فقہا فرما رہے ہیں، اسی کے ساتھ مقید رکھیے کہ جس چیز پر، یعنی جو جانور پر، ذبیحہ پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کا کھانا حرام ہے۔ اور اگر جیسے اب قربانی کے جانور میں ہوتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور کس کا، میں کہتا ہوں جی میرا ہے، یہ اشرف صاحب کا ہے، تو یہ صرف اشرف صاحب کا کہنے کی وجہ سے تو حرام بھی ہوگا نا۔ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں منسوب ہم کر رہے ہیں غیر اللہ کی طرف، لیکن بوقت ذبح اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ ہر ایک اس قربانی کے جانور کو کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں کھانا پکایا گیا، کھانا اللہ کی رضا کے لیے پکے گا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پکے گا، ثواب کی نیت ہوگی، اللہ کی طرف انسان متوجہ ہوگا، اللہ کے لیے کھانا کھلائے گا، یہ تمام قیودات ذہن میں رکھیں۔ لیکن نیت ساتھ میں یہ ہو کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کو بھی پہنچ جائے، اور اس کو پھر ادباً یوں کہہ دیا جائے یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، تو خالی یہ کہہ دینے سے، منسوب کرنے سے کیسے حرام ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ کو ثواب جاریہ کر سکتے ہیں، تو آپ نے شارع عام پر ایک کنواں کھدوا دیا اور اس پہ لکھا باقاعدہ لأم سعد، سعد کی ماں کے لیے لکھوایا، اس کو منسوب کر دیا اپنی ماں کی طرف۔ تو صرف منسوب کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر کوئی کہے جی یہ غوث پاک کی نیاز ہے مثال کے طور پر، اور ارادہ یہی ہو کہ اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچ جائے، یہ کہنا مقصود ہے، تو صرف یہ نام لینے سے یہ حرام نہیں ہو جائے گی، یہ افتراء شریعت ہوگا، افتراء علی الشریعہ ہوگا اگر کوئی اس کو حرام کہے گا۔ لیکن قیودات وہی ہونی چاہیے، اس کھانے سے کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، ان کے قریب ہونے کی نہ ہو، غیر اللہ کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، اپنے اللہ کے لیے کھانا پکائیں، اللہ کے لیے لوگوں کو کھلائیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہو، اور اس کے ساتھ بس یہ نیت ہی ہوگی اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچ جائے گا، اس میں شرعاً کوئی پر نیاز دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حلال طیب
चीजें, इसी तरह इन्हीं पर देना शर्त नहीं है। किसी भी खाने पर अगर नियाज देंगे, पानी कोई साले सवाब के लिए या कोई और चीज देंगे, किसी को कपड़े दे देंगे नियाज की नीयत से, किसी को दीनी किताबें दे देंगे, मदनी रसाइल दे देंगे, सबका इसाले सवाब हो सकता है। आशूरा के दिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन और इनके रफ़क़ा मैदान करबला में बड़ी मजलूमियत के साथ शहीद हुए थे और बड़ा जुल्म सितम इन पर ढाया गया था। तो यूं ये एक इंतहाई कर्बनाक और दर्दनाक बाब है हमारी तारीख का। चूंकि यानी कि ये बहुत ज्यादा इन पर जुल्म हुए थे तो ये ज्यादा यादगार बन गई इनकी। तो मुसलमान जो है इनसे मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करनी भी है, अंडरस्टूड है। इस तरह मोहब्बत में इनको इसाले सवाब कसरत से किया जाता है, इसाले सवाब करना चाहिए। लेकिन मुहर्रम या 10 तारीख ये शर्त नहीं है, साल में कभी भी कर सकते हैं। और 10 तारीख को करते हैं ये भी अच्छा है, एक मतलब एक उर्फ है, रूटीन है, तो इसको ये गलत तो है ही नहीं, मगर इसको लाजिम कंपल्सरी वाजिब ना समझे। एक अमर मुस्तहब है, जो करे सवाब का हकदार है, ना करे गुनाहगार नहीं है। खाने पीने की चीजों को सामने रख के नियाज पढ़ना, कुरान पढ़ना और फिर लोगों में बांट देना, क्या ये जायज है? कतअन नाजायज है। और इसको नाजायज कहेंगे तो कई लोगों को हजम नहीं होगी हमारी बात। देखो जी क्या अजीब बात कर दी, कुरान पढ़ रहे हैं खाने पे आगे रख के, ये नाजायज कैसे हो सकती है? ये नाजायज इसलिए हो सकती है प्यारे भाई के खाना आने के बाद प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू कर दिया। अगर आपने खाना सामने रख के सूरत यासीन पढ़ी होती, सूरत मुल्क पढ़ी होती, खत्म दिया होता, फातिहा पढ़ी होती, तो हम भी दे लेते। अगर आपने ये अमल नहीं किया, और अल्लाह की कसम किसी सही हदीस में नहीं कि आपने खाने को सामने रख के चारों कुल पड़े हों, लोगों ने बना ली। आपको मोटी सी बात समझा देता हूं, खाने का मेनू चेंज कर दें, बिदत का स्टाइल चेंज हो जाएगा। मौलवी साहब को पता हो कि अंदर बकरों की रानें, माशाल्लाह हलवे, माशाल्लाह मुर्गियां, ये रोस्ट हो रही हैं, ये फेरनी है, कस्टर्ड ये तैयार हो रहे हैं। मौलवी साहब सूरत यासीन नहीं, सूरत बकरा से शुरू करेंगे, लंबे से लंबा, लंबे, पता ना खाना ठीक ठाक है। और जब पेट भर जाता तो कहते जी ए ते मैं खा लिया, देख थाल भर के गड्डी भी रख छोड़ो, बाल कर भूखे बैठे हैं। और उसे पता हो कि अंदर आलू पालक बन रहा है या दाल मसूर चढ़ी हुई है, तो चारों कुल पड़ गए। छेती करो जी, निपटाओ जी, शायद फूक मरा लो, मैं अगे भी किसे जाके पढ़ना है, मैं फारिग नहीं थोड़े तरह। 11वीं हो, मिलाद हो, मुहर्रम की न्याज हो, या आपकी ये रजब के कुंडे हों, इन सारों के बारे में कि ये सब की सब एक्टिविटीज दीन में खुद से दाखिल की गई हैं। हम इनको कुफ्र और शिर्क वाला मामला नहीं कहते, लेकिन बिदात तो है। अब रह गया मसला कि इस तरह की एक्टिविटीज में जो खाना है वो हलाल है या हराम है। कि खाने को हराम कहने के लिए ये चीज जरूरी है कि आप पहले उसकी हुर्मत साबित करें। उसमें 2 तरीके हैं, या तो वो चीज जो पकाई जा रही है वो हराम हो, को खिंजीर बना देता है तो हराम है, या चीज तो पाक थी लेकिन उसके ज़िबाह के वक्त ज़बाह के ज़बर के साथ गैरुल्लाह का नाम लिया गया तो वो फिर भी हराम हो जाएगी। तीसरा मसला है तकर्रुब वाला। तकर्रुब में अब 2 तरह के ऑप्शन है। एक तकर्रुब यह है कि कोई शख्स ये कहता है कि मैं फलां बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए कर रहा हूं, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को सवाब पहुंचे, एक मेरी तरफ से हदिया, तो इसके मामले में भी ऐसा कोई सख्ती वाला मामला नहीं है। लेकिन अगर कोई तकर्रुब ये कर रहा है कि ये साले सवाब उनको पहुंचे और वो मेरे मुश्किल कुशा है और इसके बदले में ये मेरी मुसीबत हल कर देंगे, तो वो तो न्याज के बगैर ही अकीदा शिरकी है। न्याज तो साइड पे रह गई, अकीदा ही गलत है। बिल्कुल ठीक है ना। तो हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि हमारे पास कोई इस तरह की खाने पीने की चीज ले आता है, हम उससे पहले पूछते हैं किसके नाम की है। अगर वो कहता है अल्लाह के नाम की है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा ले। अगर वो कहता है ये फलां बुजुर्ग की है तो उससे पूछे ये बुजुर्ग के नाम से मुराद आप क्या ले रहे हैं, क्या उनकी रिजा की खातिर है, उनके नाम का ज़बी है? तो सर ये कोई भी नहीं आपको कहेगा। कोई जाहिल कह दे तो कह दे, वो कहेगा नहीं नहीं अल्लाह का नाम दिया, सवाब पहुंचाना है उन्होंने।
اچھا جی، پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ سواپ چاہ کے کٹنا کہ جی جی تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے، جی کھانا کھانا تے اتنے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نٹی گریٹی میں نہ پڑھو، ٹھیک ہے نا. مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو.